لالچ کی اندھی گلی میں جب ایک سگا چچا اپنی ہی یتیم بھتیجی کی عصمت کا سودا ایک بوڑھے درندے سے کر رہا تھا تو اسے گمان بھی نہ تھا کہ آسمان والا اس کے لیے کیا جال بن رہا ہے۔ نکاح کے نام پر لائی گئی وہ ڈولی دراصل رحمت خان کے گناہوں کا جنازہ ثابت ہونے والی تھی۔ وہ خوفناک چہرہ کون تھا جسے دیکھ کر ظالم چچا کو اپنی موت یاد آ گئی؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا 10 سال پرانی کسی بھیانک انتقام کی کڑی؟ جب نکاح خاں کی جگہ ہتھ کڑیاں نکلی تو رحمت خان نے کس کے پاؤں میں گر کر زندگی کی بھیک مانگی؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا وہ معصوم لڑکی اس خونی کھیل سے زندہ بچ پائی؟ ابھی مکمل ویڈیو دیکھیے۔ ظلم، لرزہ خیز موڑ اور مکافات عمل کی یہ داستان آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ اور جانیں کہ اس رات بستی میں کیا قیامت ٹوٹی۔ السلام علیکم۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن گاؤں کی چھوٹی سی بستی کے ایک کچے مکان میں چھائی اداس سی ان سایوں سے کہیں زیادہ تاریک تھی۔ زینب جو ابھی محض 18 برس کی تھی، اپنی آنکھوں میں آنسو سجا کر اپنے نصیب کو رو رہی تھی۔ 2 سال پہلے اس کے سر پر باپ کا سایہ اٹھا اور چند ماہ بعد ماں بھی صدمے سے چل بسی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس چچا رحمت خان کے ہاتھوں میں باپ نے اس کا ہاتھ تھمایا تھا، وہی اس کی زندگی کا سوداگر بن جائے گا۔ رحمت خان ایک لالچی اور سنگ دل انسان تھا۔ اس کی نظر ہمیشہ اپنے بھائی کی تھوڑی سی زمین اور اس کے کچے مکان پر تھی۔ زینب اس کے لیے بیٹی نہیں بلکہ ایک بوجھ اور رکاوٹ تھی۔ ایک ہفتہ قبل رحمت خان نے گاؤں کے ایک بدنام اور عمر رسیدہ شخص حاجی غفور سے ہاتھ ملایا تھا۔ حاجی غفور، جس کی عمر 70 سال کے قریب تھی، اپنی دولت کے بل بوتے پر غریب لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ دیکھو حاجی صاحب، لڑکی تیکھے نقش و نگار کی ہے، سگڑ ہے، رحمت خان نے دبی آواز میں کہا، لیکن قیمت کم نہیں ہوگی۔ مجھے 5 لاکھ روپے نگد چاہیے اور زمین کے کاغذات پر تمہارا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حاجی غفور نے اپنی گندی مسکراہٹ کے ساتھ نوٹوں کی گڈی رحمت خان کی طرف اچھال دی۔ سودا پکا رہا، اگلے جمعے بارات آئے گی، خاموشی سے رحمت رخصتی ہونی چاہیے۔ زینب نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے چچا کے سامنے جولی پھیلائی۔ چچا سائیں، مجھے کسی کے گھر ملازمہ رکھوا دے، میں ساری عمر آپ کی غلامی کروں گی، لیکن مجھے اس بوڑھے کے ہاتھوں مت بیچے، وہ تو میرے دادا کی عمر کا ہے۔ مگر رحمت خان کے دل میں خوف خدا تھا نہ رحم۔ اس نے زینب کو بالوں سے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا اور بہر سے تالا لگا دیا۔ خاموشی سے تیار ہو جا ورنہ زندہ دفن کر دوں گا۔ جمعہ کا دن آ پہنچا۔ پورے محلے میں چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ ایک جوان بچی کو بوڑھے کے پلے باندھا جا رہا ہے، لیکن رحمت خان کے خوف سے کسی کی زبان نہ کھلتی تھی۔ زینب کو ایک پرانے سرخ جوڑے میں ملبوس کر دیا گیا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور وہ بار بار اپنے مردہ باپ کو پکار رہی تھی، ابا دیکھیں، آپ کی زینب کا سودا ہو رہا ہے، کوئی مجھے بچانے والا نہیں۔ شام ڈھلے دور سے ڈھول کی آواز کی بجائے گاڑیوں کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ بستی والے حیران تھے کہ یہ کیسی بارات ہے۔ رحمت خان سینہ تان کر دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے اپنی جیب میں موجود نوٹوں کی گرمی پر بڑا ناز تھا۔ اچانک 3 کالی گاڑیاں گھر کے سامنے آ کر رکی۔ گاؤں والے سمجھے کہ شاید حاجی غفور بڑے پروٹوکول کے ساتھ آیا ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک قداور روبدار نوجوان باہر نکلا۔ وہ دولہے کے لباس میں نہیں تھا بلکہ پولیس کی وردی میں ملبوس تھا، جس کے کندھوں پر لگے ستارے اس کی طاقت کی گواہی دے رہے تھے۔ اس شخص کو دیکھتے ہی رحمت خان کے چہرے کی ہوائیاں اٹھ گئیں۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اسے اپنی موت یاد آنے لگی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ذیشان تھا، اسی گاؤں کا وہ یتیم لڑکا جسے 10 سال پہلے رحمت خان نے چوری کے جھوٹے الزام میں گاؤں سے نکلوا دیا تھا تاکہ اس کے باپ کی زمین ہتھیا سکے۔ ذیشان نے اپنی ٹوپی سیدھی کی اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ رحمت خان کے قریب آیا۔ کیا ہوا رحمت خان، پہچانا نہیں؟ میں نے سنا تھا کہ آج یہاں ایک معصوم کا سودا ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس سودے کی قیمت چکانے میں خود آؤں۔ ذیشان کی آواز گرجدار تھی۔ رحمت خان ہکلانے لگا، صاحب یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو اپنی بھتیجی کا نکاح کر رہا ہوں۔ ذیشان نے ایک زوردار تھپڑ رحمت خان کے منہ پر رسید کیا۔ نکاح نہیں، سودا کر رہے تھے تم۔ حاجی غفور اور اس کے کرندے پچھلے موڑ پر ہماری حراست میں ہیں۔
جنہوں نے تمہارے خلاف سب اگل دیا ہے۔ زینب جو اندر کمرے میں یہ سب سن رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کی ڈال بن کر آ کھڑا ہوا ہے۔ ذیشان نے اشارہ کیا تو پولیس کی خاتون اہلکار زینب کو بہر لے آئیں۔ ذیشان نے زینب کے سر پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز میں کہا، اہل محلہ گواہ رہیں، یہ لڑکی بوجھ نہیں، اس ریاست کی بیٹی ہے، اور یہ شخص جس نے رشتے پامال کیے آج سے سلاخوں کے پیچھے سڑے گا۔ رحمت خان کو ہتھ کڑیاں لگائی جا رہی تھی، وہ گڑ گڑا رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن ذیشان کی آنکھوں میں عدل کی چمک تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے برسوں پہلے اسی دہلیز پر اسے بے عزت کیا گیا تھا، اور آج قدرت نے اسے اسی جگہ حق کا علمبردار بنا کر بھیجا تھا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو خوف کے نہیں، سکون کے تھے۔ اسے اس کے باپ کے گھر میں تحفظ مل گیا تھا۔ رحمت خان کی کو پولیس کی گاڑی میں دھکیل دیا گیا۔ ایک بستی میں چھائی خاموشی اب خوف کی نہیں، بلکہ ایک نئے سویرا کی نوید تھی۔ ذیشان نے زینب کے سر پر شفقت سے چادر درست کی اور مڑ کر گاؤں والوں کی طرف دیکھا، جو اب بھی سکتے میں کھڑے تھے۔ آج صرف ایک ظالم کو سزا نہیں ملی، بلکہ اس کچے مکان کی تقدیر بدلی ہے۔ ذیشان کی آواز میں عزم تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا بوسیدہ کاغذ نکالا اور اسے فضا میں لہرایا۔ یہ وہی تحریر تھی جو برسوں پہلے اس کے باپ نے مرتے وقت لکھی تھی، جسے رحمت خان نے مٹا دیا تھا، مگر قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ زینب، تم اب تنہا نہیں ہو، یہ گھر اور یہ زمین تمہاری ہے، اور اس کی حفاظت اب ریاست کا فرض ہے۔ جیسے ہی پولیس کی گاڑیاں دھول اڑاتی بستی سے رخصت ہوئیں، زینب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ڈھلتے سورج کی آخری کرنیں اب اداسی کے سائے نہیں پھیلا رہی تھی، بلکہ ذیشان کی وردی پر لگے ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا باپ کہیں قریب ہی کھڑا مسکرا رہا ہے۔ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ آج ایک یتیم کی رخصتی ہوگی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ آج تو ایک محافظ کی واپسی ہوئی ہے۔ وہ لڑکا جسے کبھی چور کہہ کر نکالا گیا تھا، آج اسی مٹی کا وارث بن کر لوٹا تھا، تاکہ کسی اور زینب کا سودا نہ ہو سکے۔ اگر آج کی اس کہانی نے آپ کے دل پر دستک دی ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس خیر کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے حوصلہ اور کسی دوسرے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اپنی پسندیدہ کہانی کا نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔